اور جن کے مقدر میں، جن کی تقدیر میں جنت کو، جنتیوں کو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو لکھا ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نیک محافل میں حاضر ہو کر دل جمی اور دلچسپی کے ساتھ سننے کا شوق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن عزیز کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی۔ حضرت صدیق اکبر کے بھانجے تھے حضرت مصطح، سچے صحابی تھے، پکے مومن تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول رئیس المنافقین کی باتوں میں آ کر ان سے بھی کوتاہی ہو گئی۔ بعض اوقات بندہ دوسری پارٹی کا ہوتا نہیں ہے تو لیکن پھنس جاتا ہے۔ تھے تنگ دست، فراخ دست نہیں تھے مستح۔ اس نے بھی جب جناب سیدہ کے بارے میں کچھ ایسے کلمات کہے، کچھ ایسی باتیں کہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے گھر کے سارے اخراجات اٹھاتے تھے۔ ایک وہ بندہ جس پر احسانات بھی محسن کرے، اسے موقع ملے تو اپنے محسن کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ کوتاہی کرے، اس کے ساتھ کمی کرے، اس کے ساتھ زیادتی کرے، تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ ہر سلیم الفطرت بندے کو دکھ ہوتا ہے، یار دیکھو میں اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں، اس کی تنگ دستیوں کا خاتمے کا سامان کرتا ہوں، گھر کے اخراجات میں اٹھاتا ہوں، تو اس کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کرتا، اس طرح کا لفظ استعمال کرتا، تو اس نے بھی ایسا کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی اس حرکت پر قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد اس کو پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا۔ اب یہ معاملہ جو ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان تھا یا حضرت مصطح کے درمیان تھا؟ آپ جانتے ہیں گلی محلوں میں، عزیز رشتہ داروں میں، برادریوں میں واقعات ہوتے رہتے ہیں، کوئی کمی کوتاہی، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارادے کو، اس قسم کو قرآن میں بیان فرمایا اور فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، یہ دو باتیں جناب صدیق اکبر کے بارے میں کہیں، اور تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اولو الفضل سے مراد بھی ابوبکر صدیق ہیں اور صاحب وسعت سے مراد بھی جناب صدیق اکبر ہے۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اولو الفضل تھے جب بہت سارے صحابہ کے پاس پیسے اور دولت اور مال نہیں تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اطلاع، یہ خبر قرآن کی ہے کہ قرآن نے کہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو اولو الفضل ہیں، جو مال والے ہیں، جو دولت والے ہیں، جو فضیلت والے ہیں، انہیں قسم نہیں کھانی چاہیے۔ انہوں نے تو قسم، اللہ کی قسم آج کے بعد اس کو کچھ ہے نہیں دوں گا۔ اللہ کہتا ہے دو اوصاف ہیں، دو وصف ہیں جناب ابوبکر صدیق کے جو آیت میں بیان فرمایا۔ اچھا، خطاب اللہ تعالیٰ کے قرآن کا مخاطب کون ہے؟ قرآن کا مخاطب آپ ہیں، حضرت انسان ہے۔ قرآن کلام کس کا ہے؟ بولو، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کس سے بات کر رہا ہے؟
اولن تو رسول اللہ سے بات کی، اس کے بعد صحابہ مراد ہوئے، پھر قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس قرآن کی مراد ہے، اس قرآن کا مخاطب ہے۔ تو قرآن نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قسم کو لے کر اس انداز سے، اس طریقے سے، اس پیرائے سے ان کو مخاطب کیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، یعنی مالداروں کو، دولت والوں کو، وسعت والوں کو قسم نہیں کھانی چاہیے۔ کیا؟ اَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ رشتہ داروں کو، بانجا تھا نا، بہن کا بیٹا تھا، اس کا تو بنتا ہی نہیں تھا، کہا رشتہ داروں کو نہیں دیں گے۔ ایک تو وہ رشتہ دار بھی تھا، والمساکین، اور مسکینوں کو نہیں دیں گے، کیونکہ وہ مستح جو ہیں وہ مسکین بھی تھے، مساکین میں سے بھی تھا۔ والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو نہیں دیں گے، اور وہ مہاجر بھی تھا۔ مستح جو ہے وہ باقاعدہ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ آئے تھے، مسکین بھی تھے، مہاجر بھی تھے، بدری بھی تھے، غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، اور ساری فضیلتوں کے حامل تھے۔ اللہ نے کہا یہ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات رسول اللہ پر شروع ہو چکے تھے۔ نہیں آپ سمجھے نہیں میں نے کیا کہہ گیا ہوں؟ یعنی احسانات کس کے؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ساری کائنات پر احسان رسول اللہ کے ہی۔ کس کے احسان ہے؟ ساری کائنات رسول اللہ کے احسانات سے دھبی ہوئی ہے، ہم میں سے ہر شخص بھی، کیونکہ حضور کا احسان ہے تو ہماری شکل درست ہے نا، نہیں تو کوئی ایک گناہ کرنے سے شکل بگڑ جاتی تھی، گناہ کرنے سے ماتھے پر لکھا جاتا تھا، گھر کے دروازے پر لکھا جاتا تھا جی۔ تو رسول پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو بے شمار ہیں، لیکن رسول اللہ جس کے بارے میں کہیں، منبر پر چڑھ کر کہیں، لوگوں کو خطاب کر کے کہیں، لوگوں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا الا ابو بکر، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نے نہیں چکایا۔ یعنی رسول پاک خود اعتراف کر رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلان کر رہے ہیں کہ جتنے میرے محسن ہیں، کسی نے مجھے پانی پلایا تو میرا محسن ہے، کسی نے میری مال کے ساتھ مدد کی تو وہ میرا محسن ہے، کسی نے مجھے سواری دی تو وہ میرا محسن ہے، کسی نے میری مدد کی تو وہ میرا محسن ہے۔ میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ کے حضور نے احسان کس حد تک ادا کیے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ مر گیا، اس کا بیٹا آیا جو سچا پکا صحابی اور سچا مسلمان تھا، اس نے آ کے حضور سے کہا یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا ہے۔ ہر صحابی کو نفرت تھی عبداللہ ابن ابی سے، ہر وقت اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا، تو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس نے آگے کہا حضور میرا باپ فوت ہو گیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں اور اپنی قمیض بھی دیں تاکہ میں آپ کی قمیض کے ساتھ اپنے باپ کو کفن دوں۔ یعنی بیٹا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قمیض کو برکت کا ذریعہ اور سبب سمجھتا تھا کہ حضور قمیض بھی دیں، آپ نے قمیض اتار کے دے دی۔ کیا کیا؟ اب قمیض رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ قمیض مبارک حضرات میرے نبی پاک کا تو ایک بال بھی فائدہ دیتا ہے۔
آپ کے پسینے کی ایک بوند بھی فائدہ دیتی ہے، حضور کا لعاب دہان بھی فائدہ دیتا ہے، اور وہ قمیض جو رسول اللہ کے بدن مبارک کے ساتھ مس ہوئی تھی، ٹچ ہوئی تھی، لگی ہوئی تھی، وہ نفع کیوں نہ دیتی؟ لیکن سنو، حضور نے جب اعتراض کیا نا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ فرمایا نہیں، عبداللہ ابن ابی کا مجھ پر ایک احسان تھا، جب بدر کے قیدی قید ہو کے آئے نا، ان میں میرا چچا حضرت عباس بھی تھا ان قیدیوں میں، تو وہ جب قید لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، قید میں پکڑا گیا، تو پکڑائی میں حضرت عباس کی قمیض پھٹ گئی، ان کا قد ذرا لمبا تھا، کسی اور بندے کی قمیض ان کو پوری نہیں آئی، تو عبداللہ ابن ابی نے اپنی قمیض اتار کے حضرت عباس کو پہنا دی۔ وہ ایک احسان تھا، نبی پاک کے چچا پر احسان تھا۔ وہ میدان معاشر میں کھڑا ہو کے کہہ سکتا تھا کہ میں نے آپ کے چاچا کو قمیض دی ہے، مجھے میری بھی تو سفارش کریں، حالانکہ تو پکا جہنمی تھا، پکا بے ایمان تھا، منافقوں کا سردار تھا، بانی منافقت تھا، مدینہ کے اندر منافقین کا بانی تھا، جہنم کے آخری ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کہہ رہا ہے منافق جو ہے وہ کافروں سے بھی نچلے طبقے میں جہنم کے اندر ہوں گے، جہاں ساری جہنم کے کافروں کی پیپ اور ان کا ریشہ پہنچے گا، وہاں جہاں اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو رکھے گا، اور اس منافقوں کے سردار اس نے کیا کیا؟ اپنے حضور کے چچا کو قمیض دی تھی، حضور نے اس کے احسان کا بدلہ اس طرح دیا کہ اپنی قمیض اتار کے اس کے جنازے کے لیے دے دی، اس کے کفن کے لیے دے دی۔ حضور نے کہا دنیا میں بدلہ ہو جائے، قیامت میں بدلہ مانگے۔ اور حضرت عباس پتہ کون ہے؟ ہائے ہائے، حضرت عباس وہ ہیں کہ اگر وہ کسی مجلس میں آ جاتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے تھے، اور جب تک حضرت عباس موجود رہتے تھے یہ دونوں ہستیاں کلام نہیں کرتی تھیں حضرت عباس کے احترام میں، اتنے محترم تھے کہ سواری سے نیچے اتر جاتے، ان کا استقبال کرتے، جب تک وہ گفتگو کرتے یہ بولتے ہی نہیں، اتنا احترام تھا حضرت عباس کا۔ اور رسول اللہ کا کیا تعلق تھا حضرت عباس کے ساتھ؟ نبی پاک پکڑ پکڑ کے ان کو اپنے ساتھ کرتے کہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا چچا ہے۔ ایک دن رسول پاک نے حضرت عباس کو کہا، مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا تھا، کہ چچا لے لو جتنا لینا۔ حضرت عباس نے اپنی چادر بچھائی، وڈی چادر، پکڑ پکڑ کے پوری پانڈا بنا لی۔ تو عرض کی حضور ذرا ہاتھ کو آئے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں، جتنا بھی ڈالیں گے کوئی دوسرا آپ کی مدد نہیں کرے گا، آپ کو اکیلے ہی اٹھانا ہوگا۔ چنانچہ آپ نے تھوڑا سا مال کم کیا جس کو آپ آسانی سے اٹھا لیں۔ حضرت عباس کو ایک دن حضور نے پوچھا، چچا آپ بڑے ہیں کہ میں؟ حضور چچا آپ کی عمر زیادہ ہے، حالانکہ حضرت عباس جو ہیں نبی پاک کے رضائی بھائی بھی تھے نا، صرف چاچا ہی تو نہیں تھا نا۔ جس عورت کا دودھ حضرت عباس نے پیا اسی عورت کا دودھ رسول اللہ نے بھی پیا ہوا تھا، تو بھرا بھی تو لگتے تھے نا، رضائی بھائی تھے۔ پوچھا آپ بڑے ہیں کہ میں؟ کہا حضور عمر میری زیادہ ہے اور بڑے رسول اللہ ہے، بڑے حضور ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ اتنا ادب تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے احسانات کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا سب کے احسانات اتار دیے میں نے منافقوں کے سردار کا احسان بھی اتار دیا۔
لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میں نے نہیں دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَلْيَعْفُوا، اللہ کہہ رہا ہے چاہیے کہ وہ معاف کر دیں۔ جس نے خود ڈائریکٹ حملہ کیا، ڈائریکٹ نقصان پہنچایا، بیٹی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے، وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ وہ معاف کریں، وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ درگزر کریں، معاف کریں، درگزر کریں۔ اور آگے کیا کہا؟ الا تحبون، الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر ابو بکر صدیق مستحق کو معاف کر دیں، اس کو درگزر کر دیں، تو اللہ ابو بکر کے سارے معاملات کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ میں بات عرض کروں، حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ کہتی ہیں کہ جب ابو بکر صدیق میری پیٹ میں تھے، ابو بکر صدیق کہاں تھے؟ میرے پیٹ میں تھے، تو میں کسی بت کے سامنے جھک نہیں سکتی تھی، کسی بت کے سامنے، یعنی پیٹ میں ہے اور ماں کو کسی بت کے سامنے جھکنے نہیں دیا، اور ساری زندگی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اور صرف یہی نہیں، اسلام لانے سے پہلے بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام لانے سے پہلے ان کا کوئی پہچان اور تعارف، تو ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کا اسلام لانے سے پہلے بھی تعارف تھا، پہچان تھی۔ پورے عرب کے ان قبائل میں جو قصاص کے جو مقدمات ہیں، کسی نے قتل کر دیا تو قتل کے بدلے میں قتل ہوگا، یہ سب سے مشکل فیصلہ ہوتا تھا، یہ سوائے ابو بکر کے کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور فرمایا الا تحبون یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے دل کے بڑے قریب تھے، جس طرح انہوں نے پڑھا نا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑی محبت تھی حضرت ابو بکر سے۔ ایک تو نا حضرت ابو بکر کو رسول اللہ سے محبت تھی، ایک ہے کہ رسول اللہ کو ابو بکر صدیق سے محبت تھی۔ آپ ایک دن یہودیوں کے محلے میں گئے تو یہودیوں کا جو ہبر تھا، عالم کو ہبر کہتے ہیں، بڑا عالم، آج کل تو بڑے چھوٹے عالم کا معیار ہی ختم ہو گیا، ہر بندہ فیس بک پہ آ کے بڑا عالم بنا ہوا ہے جی۔ بڑے عالم یہودیوں کے، آپ ان کے محلے میں گئے تو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں امیر جو لوگ ہیں وہ اللہ کو قرض دیں، وہ جو آیت ہے نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو اس ہبر نے کہا لو جی، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے اور اللہ ہم سے جو قرضہ مانگ رہا ہے تو اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ بات کی حضرت ابو بکر، محلہ ان کا، مدرسہ ان کا، پریا ان کی، پنچایت ان کی، حضرت ابو بکر صدیق برداشت نہ کر سکے، آپ نے جا کے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس نے کہا نہیں، تو فقیر ہے، اللہ غنی ہے۔ یعنی غیرت آئی اس بات پر کہ اس نے اللہ کو فقیر کہا، اللہ تعالیٰ کو تو قرضے کی ضرورت نہیں، اللہ تو تمہارے لیے مانگتا ہے نا، حالانکہ اللہ چاہے تو ان کو بھی دے دے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ایک نظام ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو سائل بنا کے کسی کے دروازے پر بھیجتا ہے تو اس کو سوال کرنے میں آزماتا ہے، اس کو عطا کرنے میں آزماتا ہے، یہ تو اس کی تقدیر ہے۔ جب تھپڑ مارا اور حضرت ابوبکر صدیق کا روب اتنا تھا کہ کوئی سامنے بات کر سکا، ظاہر ان کا محلہ تھا، وہ پکڑ لیتے سارے، لیکن جرأت نہیں ہوئی ابوبکر صدیق کے سامنے بولنے۔ بعد میں خسر پسر شروع ہو گئی، سارے یہودی اکٹھے ہو کے نبی پاک کے پاس شکایت لے کر آ گئے کہ دیکھو جی اس نے تو تھپڑ مار دی ہمارے مولوی صاحب کو،
ہمارے فاضل کو تھپڑ مارا ہے جناب، بڑی مجلس میں بے عزت کر کے رکھ دیا اس کو۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا، لیکن حضور جانتے تھے کہ معاملہ ایسا نہیں جیسا یہ کہہ رہے ہیں۔ جب ابوبکر صدیق آئے تو حضور نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا تھا؟ ابھی اتنی بات کہی تو رسول اللہ پر وحی آنا شروع ہو گئی، سب خاموش ہو گئے۔ جانتے تھے کہ یہ وحی کا ایک مطلب صورت ہے، اس طرح وحی آتی ہے، اس کی یہ علامت ہے، اور کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ جب رسول پاک کا وحی کا وہ جو سلسلہ تھا، دور تھا، ختم ہوا تو حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ انہوں نے تو کہا تھا نا یہ انہوں نے ایسی بلا وجہ تھپڑ مار دی ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، محبوب تحقیق اللہ نے سن لیا ہے ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ فرمایا سنکتب ما قالوا، ہم نے لکھ لیا ہے جو انہوں نے کہا۔ وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور یہ پارٹی ایسی ہے کہ انہوں نے تو نبیوں کو بلا وجہ قتل کیا ہے۔ ونقول ذوقوا عذاب الحریق، ان قریب ہم ان کو جہنم میں پھینکیں گے اور پھر کہیں گے جلنے کا عذاب چکھو۔ اب جب یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں، ان کی دفاع میں کہ آپ کو دلائل دینے کی ضرورت ہے، ظاہر ہے ایک بندہ اکیلا ہی ہو، دوسری طرف پوری جماعت ہو تو کہ جی گواہ لے آؤ، کس کے سامنے کہا ہے؟ یہ ایسے ہی کر رہے ہیں 5-7 بندے جو گواہ ہو۔ اللہ نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میرے صدیق کو کوئی کٹہرے میں کھڑا کرے، ان کی بات سے پہلے ہی اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ یہ ابوبکر صدیق ہیں جن کے دفاع میں اللہ قرآن اتارتا ہے، جن کی بیٹی کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کی 17 آیات نازل کرتا ہے۔ یہ ابوبکر صدیق ہیں جو اگر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت اتار کے ان کو سمجھاتا ہے اشارے کے ساتھ کہ ان کو چاہیے کہ قسم نہیں کھانی، جو مال دولت دیا ہے اس کو بانٹتے ہی رہے۔ اور حضرت سیدنا داتا گنج بخش رجویری